ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ کافر، یہ اسلام کے دائرے سے باہر۔ ان کی ایک بڑی تعداد وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہی ہے، اس لیے کہ ایران ان کے مقابلے میں، ان کی پورا دین ان کا شیعہ سنی تفریق میں چلا جاتا ہے، ان کا پورا دین دیوبندی بریلوی کی لڑائیوں میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اسلام کے دائرے میں لانے سے زیادہ اسلام کے دائرے سے نکالنے میں ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے کہ دکان چل رہی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی ان لوگوں کی ایک معتدل تعداد ایسی ہے کہ جو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ اور اسرائیل صحیح ہے، لیکن ایران کی فلاں چیز غلط اور فلاں چیز غلط، اور اس کا مطلب ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا کہ اس پر حملہ صحیح ہو رہا ہے۔ تو جو اس وقت اس موقع کے اوپر جب اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور اس طاغوت کے مقابلے میں جو کھڑا ہوا ہے اس کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جو اس وقت انتشار پیدا کرے گا، جو اس وقت شیعہ سنی تفریق پیدا کرے گا، وہ کس کا ایجنٹ ہوگا؟ سامراج کا ایجنٹ ہوگا، وہ امریکہ اور اسرائیل کا ایجنٹ ہوگا۔ یہ بات کہو تو برا بھی لگتا ہے ان لوگوں کو۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اب وقت گزرنے کے ساتھ خود ہمارے ملک کے عوام میں، نوجوانوں میں یہ شعور بڑھ رہا ہے کہ لوگ اب ان چکروں میں آتے نہیں ہیں، اور اس میں بڑا کریڈٹ جاتا ہے جماعت اسلامی کو، اسلامی جمعیت طلبہ کو، جمعیت طلبہ عربیہ کو، اور ہماری برادر تنظیموں کو، ہمارے خواتین کے پورے نیٹ ورک کو۔ تو یہ جو سلسلہ جاری ہے اس نے معاشرے میں اتحاد پیدا کیا ہے، ورنہ تو لوگوں نے اپنے مسلکوں کی بنیاد پر پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ لیکن جماعت اسلامی ایک تحریک ہے، دین کی تحریک ہے، عدل و انصاف کے نظام کی تحریک ہے، اتحاد پیدا کرنے کی تحریک ہے، انتشار کو ختم کرنے کی تحریک ہے۔ مسلکوں، زبانوں اور قوموں اور برادریوں میں جس طرح تقسیم کر کے، جغرافیاؤں میں جس طرح تقسیم کر کے ہمیں منتشر کر دیا گیا ہے اور ہم پر چڑھ دوڑتے ہیں یہ ہر کچھ عرصے کے بعد، اس پوری امت کو ایک کرنے کی تحریک ہے۔ یہ بہت قیمتی تحریک ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے کہ ہم آپ کو جماعت کی طرف بلاتے ہیں، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کرنے کا کام یہی ہے۔